الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم ہادی کل ختم رسول مولا کل مولا کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام احباب حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 10 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق قد انزل اللہ نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف ذکرن رسولا رسول کو ذکر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کو ذکر کہا ہے۔ ایک اور بڑی قرآن کی مشہور آیت ہے جو اکثر بزرگوں کو نوجوانوں کو آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کے متعلق ہے، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت قیامت تک ہم ہی کریں گے۔ یہاں قرآن کو ذکر کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ ادھر کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تمہاری طرف ذکر بنا کے بھیجا رسول کو۔ تو دو چیزیں ذکر ہو گئی، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر، ہمارے نبی بھی ذکر ہیں، اور دوسرا قرآن بھی ذکر ہے۔ بے شک۔ اچھا یہ تقسیم یہ تدبیر کس طرح ہوگی میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کو اپنی ولادت کی طرح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہی پیدا ہوگا، تو یاد رکھیں ہماری ولادت جو ہے وہ اضطراری ہے، یعنی مجبوری ہے، ہم نے پیدا ہونا ہے، تو اضطراری ولادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ اضطراری نہیں ہے، وہ اختیاری ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، حضور کی ولادت اختیاری ولادت ہے، ہماری اضطراری ہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نے پیدا ہونا ہے تو دنیا میں آنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو پیدا ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے آپ کو بنا رکھا۔ فرمایا قد انزل اللہ، ہم نے نازل کیا، تو جو نازل ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح 250 پارہ کھولیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں میں تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اچھا بتائیں ایک بندہ لاہور سے آ رہا ہے، جو لاہور سے ادھر گجرانوالہ آ رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب وہ بھی پیدا بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، جو آتا ہے وہ پہلے موجود ہوتا ہے، وہ اس وقت پیدا نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے یأتی، قرآن کے لفظ ہے یأتی، وہ آ رہا ہے۔ تو مطلب پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ السلام بے شک پیدا عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد ہوئے، لیکن موجود عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے۔ اس کی ایک اور مثال بخاری مسلم شریف سے دیتا چلوں۔ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئی، تو کوئی گفتگو شنید شروع ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام پوچھا جبریل اتنی مرتبہ آئے ہو کبھی اپنی عمر ہی نہیں بتائی، آج بتاؤ تو صحیح تم ہو کتنے سال سے؟ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی یاد نہیں ہے، پھر بھی کوئی تو اندازہ ہوگا۔ یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں ہے، پھر بھی تمہارا خیال کوئی اندازہ؟
کتنی تمہاری عمر بنتی ہوگی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ذہن میں ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے میری عمر کا اندازہ آپ کو لگا لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بولو جبریل۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عرش پہ ہوتا تھا تو میں ایک ستارہ دیکھتا تھا جو عرش کے نیچے چمکتا تھا، پھر دوبارہ وہ ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال بعد۔ ایک ستارہ نظر آتا تھا نورانی جو عرش پہ چمکتا تھا، بڑا حسین و جمیل ستارہ ہوتا تھا، پھر جب دیکھتا تھا تو دل کرتا تھا دوبارہ دیکھو، پھر دوبارہ نظر نہیں آتا تھا، 70,000 سال بعد وہ دوبارہ نظر آتا تھا۔ عرش پہ ایک تارہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال بعد وہ نظر آتا تھا۔ حضور نے فرمایا کتنی مرتبہ دیکھا؟ یا رسول اللہ 70,000 سال بعد جو ستارہ طلوع ہوتا تھا 72,000 مرتبہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ میں محمد کا نور ہی تو تھا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام اب اندازہ لگ رہا ہے جبریل کی عمر کا، 70,000 سال بندے دیکھتے تھے اور 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اختیاری ہے، ہماری طرح اضطراری نہیں ہے۔ تو ہم پیدا ہوں گے تو ظاہری بات ہے ناف لاڑوں کے محتاج ہوں گے، جس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں خوراک ملتی ہے۔ تو آپ دنیا کا کوئی بھی بچہ دیکھ لیں، ڈاکٹر سرجنوں سے پوچھ لیں کہ جس کی ناڑو کٹی ہوئی کا بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو ناڑو نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ ہم پیدا ہونے کے لیے خوراک کے محتاج ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اس کی محتاجی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی ولادت اختیاری ہے۔ تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ولادت کے وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، سارا جسم گندگی سے لپا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہے؟ خارج منی نور، اس سے نور نکلا۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، ختنہ شدہ تھے، ناف بریدہ تھے، سرما لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، خوشبو لگی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، حضور تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ آتے ہی آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، تو پیدا ہوتے ہی ربی حبلی امتی، کان لگا کے سنے تو لب ہل رہے ہیں، آواز ہی آئے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش، میری امت کو بخش۔ جب پیدا ہوئے تو جب بھی یہی، اور جب حضرت مولا مشکل کشا، حضرت ابن عباس، حضرت قاسم، یہ ہستیاں آقا کریم علیہ السلام کو قبر انور کے اندر اتار رہی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت بھی ہم نے دیکھا تو لب ہل رہی۔ تو جب ہم نے غور سے کان لگا کے سنا تو آواز یہی آئی تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ جب آئے تو پھر بھی امت کی یاد، جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر بھی امت کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ امت سے کتنا پیار ہے، اب ہم اندازہ کریں ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے کتنا پیار ہے، ہم کتنی ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، ہم کتنی آقا کریم علیہ السلام کی عطا کرتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح کا انداز محبوب کا ہے وہی انداز ہم محبوں کو بھی بنانا چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محبت یہی ہے حقیقی کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ تو بہرحال اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہا، اور ادھر ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حجر کے اندر قرآن کو ذکر کہا۔ اب بزرگوں کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا، یہ کیا ادھر بھی ایم این اے ہو، ادھر بھی ایم این اے، ادھر بھی ایم پی، ادھر بھی ایم پی، یہ تو لڑائی ہو جاتی ہے، یہ تو مقابلہ ہو گیا۔ بزرگوں نے کہا نہیں مقابلہ نہیں ہے، حضور بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ سنو ذکر کی دو قسمیں، ایک ذکر جلی ہوتا ہے، ایک ذکر خفی ہوتا ہے۔ حضور ذکر جلی ہے، قرآن ذکر خفی ہے۔ حضور ذکر ناطق ہے، قرآن ذکر صامت ہے۔ صامت کا مطلب خاموش، ناطق کا مطلب بولتا۔ قرآن پڑھو گے تو پڑھا جائے گا، نہیں پڑھو گے تو چپ۔ تو قرآن ذکر صامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ناطق ہے، اور قرآن جو ہے یہ ذکر مکتوبی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ذکر وجودی ہے، یعنی آپ کا وجود ہے، اور قرآن یہ مکتوب ہے، یعنی لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو ہیں دونوں ذکر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجودی ذکر ہے، جو مکتوبی ذکر ہے قرآن، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ آقا کریم علیہ السلام کا، یہ تقریباً کوئی دوسرا یا کوئی پہلا اس کو بڑا معجزہ کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کو دوسرا بڑا معجزہ لکھا۔
تو یہ بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، اور آج تک یہ معجزہ مختلف صورتوں میں اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ مکتوبی ذکر ہے حضور علیہ السلام کا جسم انور، یہ وجودی ذکر تھا۔ جسم انور کیسا تھا حضور علیہ السلام؟ یہ جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر موجود ہیں یا تو کثیف ہوتی ہیں یا لطیف ہوتی ہیں، تیسرا کچھ نہیں ہوتا۔ کثیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا جسم موجود ہو، جن کو بندہ پکڑ سکے، چھو سکے، اور جن کا سایہ بنتا ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے، ہمارا جسم ہے، جب ہم دھوپ میں کھڑے ہو گے ہمارا سایہ بنے گا، دیوار پہ دھوپ پڑے گی دیوار کا سایہ بنے گا، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ اور بعض چیزیں دنیا کے اندر وہ ہیں جو کثیف نہیں ہے، لطیف ہے، جن کے آر پار چیز گزر جاتی ہے۔ مثلا ہوا ہے، روشنی ہے، ان کو ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، روشنی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس کا جسم نہیں ہے، تو یہ لطیف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو جو جسم انور عطا فرمایا تھا، وہ جسم انور لطیف بھی تھا، کثیف بھی تھا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو لطیف بھی ہو کثیف بھی ہو، یا لطیف ہوگی یا کثیف ہوگی۔ تو حضور کے جسم انور کو اللہ نے لطیف بھی بنایا، کثیف بھی بنایا۔ کثیف کس طرح کہ کوئی صحابہ آ کے آقا کریم علیہ السلام کے سینے سے لگتے تو جسم مبارک محسوس ہوتا، کوئی مسافہ کرتے تو قسمت والے جن کو مسافہ یا سینے سے لگنا مقدر میں ہوتا تو جسم انور محسوس ہوتا، خوشبو نظر آتی، پہچانی جاتی، محسوس کی جاتی۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام صحابہ فرماتے کسی چراغ کے سامنے آتے یا سورج کے سامنے آتے تو آپ کی روشنی سورج اور چراغ پہ غالب آ جاتی، آپ کا سایہ نہ بنتا۔ تو یوں جسم لطیف بھی تھا، تو سایہ بھی نہیں بنتا تھا، اور جب کوئی ہاتھ پکڑتا تھا تو ہاتھ محسوس بھی ہوتا تھا، یوں جسم کثیف بھی تھا۔ اور پھر ایسی اعلیٰ درجے کی اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے اندر روحانیت اور رفعیت ایسی رکھی تھی کہ ہر بندے کو نظر آتی تھی۔ مثلا میرے اندر ایک وصف ہے حافظ ہوگا، میرا جسم تو آپ کو نظر آئے گا لیکن میرا حافظہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایک بندہ عالم ہے، وہ بندہ تو نظر آئے گا لیکن اس کا عالم ہونا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ایسی نہیں تھی، جس طرح حضور علیہ السلام کا ظاہر نظر آتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی جو باطنی رفعت تھی یہ بھی عام نظر آتی ہے۔ زیادہ باتیں نہیں پھر تو لمبی ہو جائے گا، صرف ایک بات مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قد لے لیں کسی کا، تو بندہ کا جو قد ہے بندے کی باڈی اس کے جسم کے مطابق ہونا چاہیے، پھر بندہ خوبصورت حسین لگتا ہے۔ اگر بندہ زیادہ موٹا ہو اور قد ہو چھوٹا پھر بھی بندہ اچھا نہیں لگتا، اور اگر بندہ لمبا ہو اور ہو ساتھ پتلا تو پھر بھی بندہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یعنی اس کے جسم کے مطابق اس کا قد ہو تو پھر بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ زیادہ لمبا اور سوکھا بھی اچھا نہیں لگتا، زیادہ موٹا اور چھوٹا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا قد مبارک یہی ہے کہ نہ لیسا بطویل ولا بقصیر، نہ تو لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے، اللہ نے آپ کا قد مبارک درمیانہ رکھا۔ اچھا یہاں بھی ایک مشکل ہے، اگر قد درمیانہ ہوگا تو پھر بندہ جب کچھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوگا تو جس کا قد لمبا ہوگا وہ اونچا نظر آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام کی جسمانیت کی بات ایسی نہیں تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام چلتے تھے صحابہ کہتے تھے ہمیں حضور علیہ السلام سب سے اونچے نظر آتے ہیں، اور جب آقا کریم علیہ السلام درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو سب سے اونچا قد جس کا نظر آتا تھا وہ حضور کا نظر آتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ بہت اونچے تھے، عام بندوں کے کپڑے ان کو نہیں آتے تھے۔ حضرت عباس سب سے لمبے قد کے تھے، ان کے کپڑے کسی بندے کو نہیں آتے تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو ان کو جب کفن کیا جا رہا تھا تو کسی کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ لباس نہیں آ رہا تھا، تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے قدموں میں خاص رکھی تھی اور سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ یعنی یہ لمبے قد والے اکثر آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے لمبے قد والے تھے، لیکن جب حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو یہ نیچے نظر آتے تھے، میرے آقا اونچے نظر آتے تھے، اور جب اٹھ جاتے تھے تو حضور علیہ السلام سب کو درمیانے کر کے نظر آتے تھے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کہا اور قرآن کو بھی ذکر کہا۔ تو
تو بزرگ فرماتے ایک ذکر جلی ایک ذکر خفی. محبوب ہے ذکر جلی، قرآن ہے ذکر خفی. محبوب ہے ذکر وجودی، قرآن ہے ذکر مکتوبی. جب تمہیں ذکر مکتوبی جو لکھا ہوا ہے تمہارے گھروں میں آج موجود ہے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی تو پھر تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، اپنی عقلوں پہ تولتے پھرتے ہو. ذکر مکتوبی کی سمجھ نہیں آتی تو ذکر وجودی کی سمجھ کیسے آئے؟ مثال کے طور پہ قرآن کھولیں، پاسا کھبا سامنے لکھا الف لام میم. دنیا کا کوئی عالم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑے محدث پریشان، مفسر حیران ہیں، بڑے سے بڑے ایجوکیٹڈ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. الف لام میم کا مطلب یہاں تک کہ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے مقرب اللہ کی بارگاہ میں، جس کی ڈیوٹی اللہ کا پیغام اللہ کی وحی نبیوں تک پہنچانا، جب وہ بھی لے کے آیا نا جسے پاک کے اندر آتا ہے تو جبریل نے آگے کہا الف تو حضور نے فرمایا علمت میں جان گیا. کہا لام حضور نے فرمایا علمت میں سمجھ گیا. کہا میم حضور نے فرمایا علمت. جبریل ہے حیران کہ لے کے میں آ رہا ہوں اور مجھے بھی اس کا پتہ نہیں، حضور کہہ رہے میں سمجھ گیا. تو ہمارا وجدان یہی کہتا ہے کہ جبریل کو پتہ نہیں ہے، حضور کہہ رہے علمت میں سمجھ گیا. تو یہ بتانا حضور جبریل کو یہ چاہتے ہوں گے ارے جبریل قرآن کو قرآن نہیں سمجھے گا تو پھر کون سمجھے گا؟ تو یہ الف لام میم یہ پہلے لفظ ہے قرآن کے، تو اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو مکتوبی قرآن ہے. تو جو وجودی قرآن ہے اس کو کوئی کس طرح سمجھ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بنائے دو، ایک محبوب کو بھی ذکر کہا، ایک قرآن کو بھی ذکر کہا. لوگ قرآن کا جشن بھی مناتے ہیں لیکن یہ قرآن جو یہ ذکر جلی ہے جو بڑا ذکر ہے اس کا جشن نہیں مناتے. اس کی بڑے شانے بیان کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، جشن نزول کرتے ہیں، لیکن ادھر جشن ولادت مصطفیٰ شرک ٹھہراتے ہیں. اب خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ دو ذکر موجود ہیں، ان میں سے بڑھ کے شان والا کون ہے؟ جس کی شان زیادہ ہے وہی عظمت والا ہے. بلکہ قرآن تو آئے حضور کے صدقے ہے، قرآن والا نہ آتا تو قرآن کی در سے ہوتا. کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے بندہ اس کا مالک ہوتا ہے. ایک ملکیت ہوتی ہے، ایک مالک ہوتا ہے، ایک ورثہ ہوتا ہے، ایک بندہ وارث ہوتا ہے. تو کبھی بھی ورثہ افضل نہیں ہوتا بلکہ وارث افضل ہوتا ہے، کیونکہ ورثہ بنا ہوتا ہے وارث کی وجہ سے. اگر وارث نہ ہوتا تو پھر وراثت کس طرح ہوتا؟ تو قرآن ورثہ ہے، حضور اس کے وارث ہے. قرآن ملکیت ہے، حضور اس کے مالک ہے. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے کلام ہیں ان کی دینے کی ترتیب یہ تھی کہ جبریل جی رب جبریل ادھر آؤ، میرا ایک بندہ ہے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہے، جاؤ یہ میں نے کلام بنایا ہے اس کو جا کے دے. حضرت جبریل امین آتے ہیں اور دریائے دجلہ کے کنارے حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں، جا کے زبور ان کو دے آتے ہیں. دفعتاً واحدتاً یکمش ساری کی ساری زبور نازل ہو جاتی ہے داؤد علیہ السلام سے. پھر تھوڑے زمانہ عرصہ گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بلاتا ہے جبریل جی رب جبریل. فرمایا ایک عبرانی زبان کے اندر ایک کتاب تیار کی، میرا ایک پیارا ہے کوہ طور پہ موجود ہے، جاؤ اس کو جا کے دے آؤ. یا اللہ ساری دے وہاں ساری دے آؤ. تو دفعتاً واحدتاً یکمش انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو جاتی ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو جاتی ہے. پھر عرصہ گزرتا ہے، میں نے ایک مصری زبان کے اندر ایک کلام اپنا تیار کیا ہے، میرا پیارا یروشلم کے اندر بیٹھا ہے، جاؤ اس میرے پیارے کو دے آؤ. تو کچھ عبرانی زبان تھی، کچھ مصری زبان تھی. یروشلم عیسیٰ علیہ السلام کا گاؤں تھا، وہاں تشریف فرما تھے. تو یہ انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری جبریل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے یوں نازل ہوئی ایک ہی مرتبہ. اب زمانے گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، 500 سال کا عرصہ مزید گزر گیا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضور حضرت مائی حلیمہ کی بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں. تو جبریل منتظر ہے کہ کب سونا آواز مارے اور پھر قرآن لوں اور جا کے محبوب کو دے آؤں. تو یا اللہ یہ قرآن دے آؤں، اللہ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں. یا اللہ محبوب ادھر مسجد میں دے آؤں، اللہ نے فرمایا نہیں. یا اللہ ادھر پہاڑ پہ محبوب دے آؤں، اللہ نے فرمایا نہیں. کہا کہ یہ پچھلی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ سارا کٹھا ایک ہی مرتبہ دے آؤں. اس میں کچھ مرضی میری ہے، کچھ مرضی میرے سونے کی ہے اور کچھ مرضی میرے یار کے یاروں کی ہے. تو جس طرح ان کی مرضی بنتی جائے گی قرآن اس طرح اترتا جائے گا.
جب میرا محبوب مسجد میں ہوگا تو مسجد میں لے جائے، جب میرا محبوب گھر میں بستر میں ہوگا تو بستر میں لے جائے، جب میدان میں ہوگا تو میدان میں لے جائے، جب میرا محبوب صحرا میں ہوگا تو صحرا میں لے جائے، مکے میں ہوگا تو مکے میں، مدینے میں ہوگا تو مدینے میں، جب میرا محبوب دل کرے گا کہ چہرہ ادھر کو پھیرنا ہے تو پھر وہ قبلے والی آتے لے جائے گا، قد نرا تقلبا، جب میرا محبوب زلفیں سنوارے گا تو پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا لے جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم سے آقا کریم علیہ السلام کا سر مبارک دھو رہے تھے، تو ہاتھ کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ہتھیلی پہ زیتون کا تیل ڈالا سر میں لگانے کے لیے، تو فرمایا جبریل عرض کی جی رب کریم، فرمایا جبریل دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا اللہ دیکھ رہا ہوں، تیرا سونا تیل لگانے لگا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر جبریل دیر کس چیز کی ہے؟ میرے اس محبوب کی ادا کو اب قرآن بنا کے لے جانا چاہتا کیوں نہیں ہے؟ ادھر محبوب علیہ السلام زیتون کا تیل ادھر سر میں لگا رہے، ادھر والتین والزیتون، اللہ نے کہا زیتون کے تیل کی قسم۔ ادھر میرے محبوب علیہ السلام کنگھی کرتے ہیں، بال پیچھے ڈالتے ہیں تو یہ رخ روشن چہرہ ہے والضحیٰ، یہ سورج کی طرح چمکتا ہے، تو جبریل قرآن لے کے آ جاتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چہرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، یہ کندھوں پہ ڈھلکتی زلفوں کی قسم۔ تو جس طرح محبوب علیہ السلام ادائیں کرتے جاتے ہیں قرآن اس طرح ہوتا جاتا ہے۔ تو میرا محبوب آگے آگے ہے، قرآن پیچھے پیچھے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ صرف جشن قرآن منانا چاہیے کہ جشن صاحب قرآن بھی منانا چاہیے۔ ایک اور آخری بات، آقا کریم علیہ السلام ایسی ہستی ہے، ایسی ذات مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا انما المشرکون نجس، کائنات کے اندر سب سے پلید چیز جو ہے، سب سے ناپاک چیز اور گندی چیز وہ مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے۔ اچھا یہ قرآن پاک پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن پاک پہ اللہ نہ کرے تو گندگی لگ جائے تو قرآن پاک کا گتا گندہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے ساتھ کچھ گندی چیز لگے تو قرآن پاک اس کو گندی کو پاک نہیں کرے گا، بلکہ قرآن پاک کا صفحہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن ادھر دیکھیں جو کائنات کی سب سے ناپاک چیز ہے، انما المشرکون نجس، جب وہ آ کے میرے محبوب کے سینے سے لگتا ہے تو صحابی بن جاتا ہے۔ تو ادھر قرآن سے کوئی چیز لگے تو قرآن ناپاک ہو گیا، ادھر وہ سب سے ناپاک چیز میرے محبوب سے لگے تو پھر میرے محبوب کے صدقے وہ بھی پاک ہو۔ اب بتائیں جشن قرآن منانے والے، اب کوئی بندہ کتاب لکھے اور یہ دعویٰ کر دے کہ یہ جو میں نے کتاب لکھی یہ قرآن کے برابر ہے، آپ بتائیں آپ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے تو گستاخ ہے، بہت بڑا، یہ تو مرتد ہے، اس کو تو سر عام پھانسی دی جائے، اس نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو اپنی کتاب سے ملا دیا، میری کتاب اس جیسی کتاب۔ تو ایسا ہی ہوگا، مسلمان اشتعال میں آ جائے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی یہ دنیاوی کتاب غلاظتوں سے غلطیوں سے بھری ہوئی کتاب یہ قرآن کے برابر کیا ہے، بہت بڑا گستاخ ہے۔ تو جو قرآن کو اپنی کتاب کو قرآن کے برابر کہے، قرآن جیسی کہے، وہ گستاخ ہے، تو جو اپنی ذات کو محبوب کی ذات جیسا کہے تو وہ گستاخ نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو غور کریں، اگلے کدھر چلے جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات جیسا 2.5 مار کا مولوی اندر گند بھرا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ میں محبوب جیسا ہوں، تو محبوب جیسا کہے اپنے آپ کو تو اس سے بڑا گستاخ اور بے ادب کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر بنایا، محبوب علیہ السلام کو بھی ذکر بنایا، کہا تبیانا لکل شیء ھدی و رحمۃ و بشری للمسلمین۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے، ہدن ہدایت ہے، و رحمۃ قرآن رحمت ہے، و بشری قرآن بشارت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ اب قرآن علم ہے، ہر چیز کا قرآن کے اندر علم ہے۔ تو یہ مجھے بات بتائیں کہ صرف علم ہو لیکن عالم نہ ہو، استاد نہ ہو تو پھر علم کا کیا ہے؟ تو علم محتاج ہے عالم کا، علم محتاج ہے استاد کا۔ اگرچہ قرآن کائنات کی ہر چیز کا علم ہے لیکن وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو ہر چیز بتا دی، ہر چیز سکھا دی جو آپ کو نہیں بھی آتی۔ تو محبوب علیہ السلام آئے تو قرآن پھیلا،
تو پتہ چلا قرآن کے علم ہونے کا فائدہ تب بھی ہے جب حضور ہے. پھر فرمایا ہدن، قرآن ہدایت ہے. تو بتائے کوئی بندہ سارا قرآن پڑھ لے تو ہدایت دینے والا نہ ہو تو کیا اس کو ہدایت آ سکتی ہے؟ یہودی پڑھ لے سارا قرآن، کیا ہدایت آ جائے گی؟ عیسائی پڑھ لے سارا قرآن، ہدایت آ جائے گی؟ نہیں. قرآن بے شک ہدایت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کی جب باری آئی کہا قرآن جو ذکر ہے یہ والا ذکر ہدایت ہے، جو میں نے محبوب کو ذکر بنایا یہ صرف ہدایت ہی نہیں بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، محبوب تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یعنی محبوب ہدایت ہی نہیں ہے، ہادی بھی ہے. پھر فرمایا بشرا، قرآن خوشخبری ہے. تو خوشخبری بھی جب کوئی سنانے والا نہ ہو تو خوشخبری بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے محبوب کو مبشر بنایا، خوشخبری سنانے والا بنایا. پھر آخر کے اندر فرمایا رحمتاً، ہم نے قرآن کو رحمت بنایا. قرآن رحمت ہے، اس میں کسی کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن رحمت عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، کرسچنوں کے لیے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، اور مخلوق کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف رحمت ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، قرآن کے لیے مسلمانوں کے لیے. اور محبوب رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے اور محبوب رحمت ہے عالمین کے لیے. عالمین کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے کائنات، حتیٰ کہ شیطان بھی بیچ میں آ جاتی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، شیطان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا عالمین کے لیے، تو عالمین کے اندر میں بھی ہوں تو میرے لیے آپ کیا رحمت ہے؟ تو حاتف غیاب سے آواز ہے یا شیطان سوچ ذرا، یہ محبوب ہمارا کملی والا تیرے لیے بھی رحمت ہے. جب تک حضور کی آمد نہ ہوئی تھی تو تجھے ہر 8 پہر کے بعد ایک تھپڑ پڑتا تھا. یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بڑی بڑی سیرتوں کے اندر لکھا ہے کہ شیطان کو ہر 8 پہر بعد ایک تھپڑ پڑتا تھا. اتنا زوردار تماچا ہوتا تھا، شیطان بے ہوش ہو جاتا تھا. اور جب ہوش آتی تھی تو اتنا تکلیف اور درد ہوتی تھی کہ ابھی پچھلے تھپڑ کا درد ختم نہیں ہوتا تھا، 8 پہر بعد اگلا تھپڑ پھر رسید کر دیا جاتا تھا. یہ شیطان کو عذاب تھا، اس کو تکلیف تھی. جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی اس دن کے بعد اس شیطان کو تھپڑ نہ پڑا ہی نہ. تو حضور نے فرمایا بتا شیطان تیرے لیے میں رحمت ہوں کہ نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ. عطا بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے محمد مصطفیٰ بن کر.